بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد علیہ۔ مجلس باب الحوائج سلسلے کی دوسری تقریر آپ حضرات سماعت کروا رہے ہیں۔ بعد مجلس شبیہ تابوت بھی برآمد ہوگا اور ظاہر ہے کہ اتفاق سے آج بدھ بھی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام کی شہادت کے دن ان کا دن بھی ہو جائے، تو جو لوگ بدھ کے دن تسبیح پڑھنے باب الحوائج جاتے ہیں تو آج یہاں باب الحوائج خود آئے ہوئے ہیں۔ جو بھی مراد، جو بھی دعا ہے، مومن نے مجھ سے کہا دعا کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ منبر سے نام لے کر ہی دعا کی جائے، دن تو آج ہے ہی دعا ہے۔ ظاہر ہے کہ اپنے آنسوؤں کے ساتھ آپ خود ہی تعزیت کے ساتھ خود ہی باب الحوائج کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو پیش کریں۔ ذکر تھا کل کہ کیا اللہ نے ظلم تخلیق کیا؟ نہیں، ظلم کا بانی شیطان ہے، چونکہ اس نے ظلم ایجاد کیا۔ یہ پورا موضوع ہے، اور چونکہ جب کوئی موضوع نیا شروع ہوتا ہے تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ پھر اس پر بھی کبھی کوئی اشرا پڑھا جائے، تو یہ بھی ایک اشرے کا موضوع مجھے نظر آیا۔ کل موضوع شروع کیا تو آج احساس ہوا کہ ایک یا دو تقریروں میں یہ بات نہیں بن رہی ہے، بلکہ ایک پوری تفصیل ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو اللہ نے تخلیق کی اور وہ کیا چیزیں ہیں جن کا موجد شیطان ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں نا، جب تک کہ یہ فرق نہ بتایا جائے تو میرے خیال میں ابھی تک تو یہ تفصیلات چند ہی چیزوں کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہے کہ شیطان کن چیزوں کا موجد ہے۔ بہت ہی مختصر سی باتیں ہم جانتے ہیں، تو وہ جو اس کا وعدہ ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، اور جو وہ اکڑا ہے اللہ سے، تو دراصل بات یہ ہے کہ لوگ شیطان کو بہت کمزور اور بہت چھوٹا سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جو اللہ سے ٹکر لے کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے۔ اور اسی سے ایک جملہ جوڑ کے کہہ دوں، یہ بھی آپ کے کام کا جملہ ہے کہ وہ کم عیار و مکار و بدماش کم نہیں ہے جو حیدر کرار کے سامنے آ جائے۔ وہ کمزور نہ سمجھیے اس کا فتین پن، یہ عیاری، اس کی مکاری کم نہیں ہے۔ اتنی ہے مکاری کہ علی کہہ رہے ہیں نہج البلاغہ میں کہ اگر میں اسی کی طرح مکار ہوتا تو پھر میں دیکھتا کہ یہ کہاں ہے۔ میں سیار کو بھی، لیکن آئمہ کے لیے عیاری، مکاری،
بدماشی حرام تھی، ان کے لیے جائز شیطان نے کر دی۔ ان مسائل کو جب تک آپ نہیں سمجھو کہ پوری شیعہ قوم اور سنی حضرات بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی، اللہ نے شیطان کو قتل کیوں نہیں کر دیا، اس کو زندہ کیوں چھوڑا بہکانے کے لیے، تو اللہ کے لیے دھوکے سے مارنا اللہ کے لیے حرام، وہی کام جو اللہ کے لیے حرام وہ سب علی کے لیے بھی۔ اب اس کا اپوزٹ سوچ دیجئے، جو اللہ کے لیے حلال وہ سب علی کے لیے ہے۔ یہ ہے سارا مسئلہ۔ تو اب یہ شکوہ آپ کرو کہ دنیا کے بادشاہوں اور خلفاء کی طرح آل محمد بھی فتوحات کر لیتے تو آج شیعہ آرام سے ہوتے، تو آپ کو کیسے اپنا آرام چاہیے؟ یا اس دنیا کا کوئی فیصلہ چاہیے جو فیصلہ اللہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے؟ تو پھر آپ کس پارٹی کے ہو؟ مسئلہ تو پارٹی کا ہے۔ شیطان کی پارٹی کا رجسٹریشن مشکل نہیں ہے، فارم بھرو، کارڈ لے لو۔ اس پارٹی کا رجسٹریشن مشکل ہے اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آج تک کسی بندے کو بندہ نہیں کہا، تو سرٹیفکیٹ تو ملا ہی نہیں کسی کو۔ قرآن سامنے ہے، کافی کہنے والے، تلاوت کرنے والے کہیں دکھا دیں کہ اس نے پکارا ہو یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں۔ آپ بولتے ہو ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اس نے جو دنیا میں کائنات میں صرف ایک کو کہا یہ میرا عبد ہے، محمد کے لیے کہا کہ میں راتوں رات اپنے عبد کو لے گیا، اسٹیٹس بتایا کہ جو میرا بندہ ہوتا ہے میں اسے معراج کراتا ہوں۔ بندہ وہ ہے جو آسمانوں کی سیر کرے، ورنہ سب گندا نہیں۔ تو جو اس علم کو سمجھے تو اس تمنا میں یہ مصیبتیں خود خریدی ہیں تاکہ وہ ہمیں ایک دن بندہ کہہ کے پکارے۔ ہم اس انتظار میں ہیں جس دن وہ پکارے گا محشر میں کہ گندے جائیں جہنم میں اور بندے جائیں جنت میں۔ اس دن کا انتظار ہے۔ تو یہ ساری لڑائی بندے اور گندے کی ہے۔ بندہ وہ کسی کو کہتا نہیں، ابھی تو کہا نہیں اس نے۔ ضرور یہ ہے کہ اسٹیٹس بڑھاتا رہا آپ کے، مختلف ناموں سے پکارتا رہا، اور کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں اپنی طرف منسوب کر کے پکار رہا ہوں، بلکہ ہمیشہ یہ کہا میرے ولی والے بنے تو علی کے وسیلے سے پکارتا ہے، علی کے شیعہ، کیونکہ حکم الہی یہ تھا تو ہمیشہ محمد نے علی کے منہ پہ یہ کہا یا علی تم اور تمہارے شیعہ، تم اور تمہارے شیعہ۔ ہائے ہائے حدیث قصہ ابھی تو سنی آپ نے، اے میرے سرکار دو عالم یہ کہیے علی تم اور ہمارے شیعہ، تم اور ہمارے شیعہ، نہیں علی تم اور تمہارے شیعہ۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ علی تم اور تمہارے شیعہ، تم کامران تمہارے شیعہ کامران، یہی تو ہے حدیث قصہ۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ؟ امت آپ کی ہے یا علی کی؟ کہ امت تو میری ہے اور قیامت تک میری ہی پکاری جائے گی، لیکن میں وہ ہوں جو امت بنا کر علی کی امت کو پکار کے کہہ رہا ہوں علی تم اور تمہاری امت۔
تو کیا رسول سے پوچھوں گے دو امت آپ کیوں بنائے دے رہے ہیں؟ ایک آپ کی اپنی امت ہے، ایک آپ علی کی امت بنائے دے رہے ہیں، کہ صرف اس دن کے لیے یہ انتظام کر رہا ہوں کہ جب کربلا میں پکارا جائے کہ نانا کی امت نے نواسے کو مارا تو علی کے شیعہ بچ جائے۔ تم اور تمہارے شیعہ، یہ صرف آپ ہمارے ہو نا، تو آپ بیٹھ کے اپنے فضائل سن لیتے ہو۔ عام لوگوں کا جہاں کہیں اور تقریر کر دیتے ہیں تو دماغ بھگ سے ان کے اڑ جاتی ہے کہ کیا ہم اتنے اونچے ہیں؟ اونچے تو تم حدیث کی صحیح تمہیں نہیں معلوم ہے کہ ختم کہاں ہو رہے، یا علی تم کامیاب اور تمہارے شیعہ۔ تو بچپن سے بڑھاپا آ گیا شیعوں کو حدیث قصہ سنتے سنتے، یہ نہ سمجھے حدیث قصہ صرف فضائل شیعہ کے لیے اتاری گئی ہے۔ اور اگر کوئی شیعہ ہی یہ کہے یہ مستند نہیں ہے تو اس کے معنی وہ خود مستند نہیں ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ اور سند شجرہ ہوتا ہے اور شجرے کی سند علی ہوتے ہیں، آتما سے فرق ہو۔ تو یہ باتیں آج اس دور میں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کیوں بھائی کے لیے یہ کون سی طاقت ہے، کون سی طاقت ہے۔ آپ ذرا سوچیے کہ باب الحوائج کا دن کازمین سے روزے سے جلوس نکل رہا ہے، مارٹر بم پھینکے گئے ہیں، 1000 لاشیں روزے کے سامنے پڑی ہوئی ہیں عراق میں، اس وقت پوری دنیا کے ٹی وی دکھا رہے ہیں۔ تو کیا سمجھے وہ دور کے نہیں ایسا نہیں ہوا اور بنی عباس نے نہیں کیا، بنی امیہ نے نہیں، تو کاغذ تھا نا، اب میڈیا ہے، اب کیا کرو گے؟ اب کیسے چھپاؤ گے کہ نہیں یہ ظلم نہیں ہوا؟ فوراً میڈیا نے لکھا کہ یہ جلوس لے کے جا رہے ہیں، اور جلوس کیا، وہاں تو روزے پر مجمع ہی آج کے دن ایسا ہوتا ہے کہ پورا عراق ٹوٹ پڑتا ہے کہ آج تو کازمین کا دن ہے، وہ عام شب جمعہ اور بدھ میں وہاں مجمع کازمین مہترنا کہ آج کا مجمع عدد کے دن۔ تو کس نے کیا؟ بم کس نے پھینکے اور کیوں پھینکے؟ مسئلہ آپ کا سیاسی ہے، آئین کا مسئلہ ہے، اسمبلی کا مسئلہ ہے، ان جلوسوں سے کیا واسطہ، اس ماتم سے کیا واسطہ؟ آئین بنتے رہتے ہیں، سیاسی لیڈر آتے رہتے ہیں، یہ کوئی نیا غم تو نہیں، یہ تو 1400 برس سے ہو رہا ہے، اس سے اس کا کیا رشتہ؟ اس سے کیا رشتہ؟ لیکن نہیں، میں یہاں پر ایک بات یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ واقعات ایسے ہونا پاکستان میں ہوں یا عراق میں ہوں یا کسی اور ملک میں ہوں۔ تسی کر دوں، ہمارے ایک بھائی آئے تھے مجلس کے بعد کر کہ آپ نے کہا کہ 40% بحرین میں شیعہ ہیں، انہوں نے کہا نہیں 85% شیعہ ہیں۔ میرا چارٹ میں نے نہیں دیکھا، میں ان کی بات پہ یقین کرتے ہوئے اعلان کرتا ہوں کہ بالکل صحیح ہے کہ بحرین میں 85% شیعہ ہیں۔ آپ اس قوم کا صبر، اس قوم کی تہذیب، اس قوم کا ادب، اس قوم کا بڑا پن، اس قوم کی ذہانت کو ملاحظہ کریں۔ اگر آج سے کئی صدی پہلے جب سنی اسٹیٹس بنتی چلی جا رہی تھیں، پورے ورلڈ کے شیعہ جمع ہو کے اگر آواز اٹھا دیتے کہ ہر ملک میں ہمارا حصہ بنتا چلا جائے گا، قتل یوں بھی کر رہے ہو اور یوں بھی قتل ہو جائیں گے، بحرین آدھا بانٹ دو، عراق آدھا بانٹ دو، قطر آدھا بانٹ دو، کویت آدھا بانٹ دو، سعودی عرب آدھا بانٹ دو، تو دیکھتے اس آدھو آدھ میں کون آدھے میں رہتا اور ہم کہاں رہتے۔ لیکن امت کی وحدت کے لیے کبھی آواز نہیں اٹھائی شیعہ قوم نے کہ ہمارا ملک الگ ہو۔ اس کی داد نہ دی 72 فرقوں نے، واہ واہ علیہ صاحب۔
بھی پٹا مرا، مصیبتیں آئیں تب اسرائیل بنا، جمع ہوئے ایک جگہ تب ملک بنایا۔ عیسائیوں نے ملک بنائے، آپس میں جھگڑے ہوئے فرقے وارانہ، پروٹسٹنٹ الگ ہیں، کیتھولک الگ ہیں، آرتھوڈاک الگ ہیں، یونان میں سارے آرتھوڈاک ہیں، لندن چرچ جو ہے وہ کیتھولک ہے، پروٹسٹنٹ سارے جرمنی اور فرانس کے لوگ ہیں، آپس میں ان میں خوریزیاں ہوئیں، جھگڑے ہوئے، لیکن فیصلہ ہوا، سب کے ملک الگ الگ ہو گئے۔ جب مطالبہ کیا خوریزی کے بعد ہوا، تو کیا اب اس ترقی یافتہ دور میں جہاں فلسطین کا مسئلے کے لیے پاکستان اور کشمیر کے مسئلے کے لیے مسلمان جان دیے دے رہے ہیں، تو کیا اب یہ مسئلہ سامنے درپیش نہیں ہے کہ جتنے مظالم فلسطینیوں پر یہودیوں نے کیے یا کشمیریوں پر ہندوستان نے کیے، اس سے کئی ہزار گنا زیادہ تمام مسلمان فرقے شیعوں پہ کر چکے؟ یہ میری تقریر آج سے 200 سال کے بعد ہے، نہ یہ شیعہ علماء کے سمجھ میں آئے گی، نہ خطیبوں کے سمجھ میں آئے گی، نہ چیٹروں کے سمجھ میں آئے گی، نہ امت سے جو ملکوں سے بکے ہوئے لوگ ہیں ان کے سمجھ میں آئے گی، نہ حکومت کے چمچوں کے سمجھ میں آئے گی، نہ جاہلوں کے سمجھ میں آئے گی، نہ غبیوں کے سمجھ۔ یہ تقریر آل محمد کے لیے ہے، یا وہ ان کا سچا چاہنے والا ہے اس کے لیے۔ لوگ کیا کہیں لیکن یہ کوئی چاہتا معصومین میں یہاں چولی کے میدان کی بات نہیں کر رہا۔ مجھے آپ محدود کراچی کا ذاکر نہ سمجھو، ابھی یہ جرمنی سے آئے تھے، شاید آپ کے سامنے پڑھ کے گئے، فرینکفرٹ میں ان کا مہمان تھا، یہ میرے میزبان، اور اتنے تو سیدھے آ گئے سلام پڑھنے۔ میں بین الاقوامی ذاکر اور خطیب ہوں، آپ کو نہیں پتا میں یونان ٹی وی نے میری تقریر کروائی ہے امن اور پیس پر، میں یونان ریڈیو پہ تقریر کر کے آ رہا ہوں زنجیر کے ماتم کے موضوع میں۔ اب بیٹھے کہاں ہو، آپ کو پتا کیا کہ فرق کیا ہے ہمارا، اور کس طرح اس وقت ہم تعارف اپنی قوم کا پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ امن کے موجد ہم ہیں، شر کا موجد شیطان ہے اور اس کے چہرے۔ آپ تھیوری تو سمجھو گئے، وہ تو سمجھو، تاریخ اسلام کو تو سمجھو۔ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ ملک کے سربراہ مسائل حل کر لیں گے، یہ کہا جا رہا ہے ابھی 100 سال کے بگڑے مسئلے ہیں، ہم اتنی چھوٹی بات نہیں کرتے کہ یہ 50 سال کا بگڑا مسئلہ ہے، یہ 100 سال کا بگڑا مسئلہ ہے، یہ سن 46 میں اسرائیل بنا تھا تو فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ سن 47 میں پاکستان بنا تھا تو یہ کشمیر کا مسئلہ ہو گیا۔ ہم کہہ رہے ہیں یہ مسئلے 1400 سال سے ہیں۔ 50 سال کا مسئلہ آپ 50 سال میں نہیں نپٹا سکے تو 14 سال کا مسئلہ کیسے نپٹا دو گے؟ 1400 سال سے ممبر پہ بیٹھے نپٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ذاکرین علماء، پہلے آل محمد بیٹھے تھے اسی ممبر پہ، اب ان کے غلام آئے، اور غلام کی ہمت نہیں تھی کہ ممبروں پہ آتے جب تک کہ امام کی بس میں بیٹھ کے وہ علم سیکھنا چھوڑ۔ پہلے باب ضروری لے لیا، پھر کہا ہمیں سب تمہیں اجازت، ہاں تمہیں اجازت، ہاں عبداللہ ابن عباس تمہیں اجازت، ہاں عمار تمہیں اجازت ہے، ہاں مقداد تمہیں اجازت ہے، ہاں سلمان تمہیں اجازت ہے، ہاں بزر تمہیں اجازت ہے، لیکن اجازت میں یہ شرط کر دی کہ یہ نہ ہو کہ یہ دیکھتے رہنا کہ امام باڑا بنے، عمارت بنے، فرش بچھے، ممبر رکھا جائے تو تم انتظار کرو، جہاں کھڑے ہو جانا اسی جگہ کو ممبر بنانا۔ میسم نے درخت کی شاخ کو ممبر بنایا، ابو ذر نے لبنان کے صحرا کو ممبر بنایا، سلمان نے منائن کو ممبر بنایا، کمیل نے تاریخ راتوں کو ممبر بنایا، تو قمبر نے مولا کے قدموں کو ممبر۔
بنائی کہ پاکستانی ہوئی؟ تاریخ پڑھی، اب تو واجب قرار دیا جا رہا ہے کہ جو پاکستانیات نہیں پڑھے گا تو الیکشن میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ پاکستان اسٹڈیز پاس کرے، بہت سی شرطیں لگائی جائیں، لیکن پاکستان اسٹڈیز جب آپ پڑھو گے تو بات شروع ہوتی ہے 1933 میں کبھی علامہ اقبال نے یہ آواز اٹھائی تھی اپنی شاعری میں، تو وہ شعر پڑھ لیا ہوگا کہ مسلمانوں کا ملک الگ ہونا چاہیے، ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو 33 سے لے کے 47 تک میں اتنی دیر کیوں لگی؟ اسی دن کیوں نہ سمجھا لیا کہ ملک بنے؟ اس لیے کہ مسلمان تیار نہیں تھے ہندوؤں سے الگ ہونے کے لیے اور ہندوستان سے الگ، ان کا ذہن نہیں تیار تھا۔ آپ نے تیار کیا، تیار کرنے کے لیے آپ نے مار کاٹ کرائی، جنگیں شروع ہوئی، لاہور والے ادھر جائیں، ادھر والے ادھر آئیں، ادھر والے ادھر جائیں، یہاں گلی میں مار کاٹ، ان کا بھاگو بھاگو بھائی چلو نئے ملک چلو، تو بن گیا ملک۔ حادثاتی ملک تھا، جیسے سقیفہ بنا ویسی پاکستان بنا۔ اب جملہ سنو کام کا، جنہوں نے سقیفہ بنایا ان کے لیے 1000 فلسطین اور پاکستان بنانا آسان ہے، چونکہ ہم سقیفہ نہیں بناتے اس لیے اب تک اپنا ملک ہم نے ادھار مانا ہے۔ اب سن لو، ہم بناتے ہیں غدیر، اور غدیر بنانے کے لیے ملک کی زمین نہیں چاہیے، بلکہ جہاں پیغمبر روک دے مجمع رک جائے اور کہے پیغمبر اب سنو علی کا ذکر سنو، تو وہی آج تک چل رہا ہے۔ ملک کسی کا ہو، حکومت کسی، یہ نکتہ آج تک کسی نے پڑھا نہیں، میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ غدیر پیغمبر نے مجمع کو روکا، فضائل علی سنو۔ تو ہم سقیفہ کے لوگ نہیں ہیں جو ملک بناتے پھرے، ہم تو بس ایک بار کھڑے ہوئے اور کہا رکو، مجمع رکا، ہم نے کہا من کو ملک کسی کا، حکومت کسی کی، ماحول کوئی، جہاں چاہے مجمع لگا کے علی علی کا۔ یہ کوئی نہیں روک سکتا۔ کنویں میں رہنے والے بتا کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس ملک میں کیا ذکر علی کس اکثریت کے ساتھ گننا بہت مشکل ہے یورپ کے امامباڑے، اور ذکر علی وہ چیز ہے کہ جس سے ایک بھی آگے نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کوئی دہشت گردی کی، انہیں معلوم ہے ذکر علی دہشت گردی نہیں۔ تو علی چھوڑ کے جس کا ذکر کیا جائے کائنات کی نظر میں آج وہ دہشت گردی ثابت ہو چکی، آپ کچھ بھی کیجئے لپیٹتے رہیے، یعنی علی کے علاوہ آپ کچھ بھی کرو گے مسلمانوں وہ یہودی عیسائی کی نظر میں دہشت گردی ہے۔ دیکھ لو نا، ہم پہ تو کوئی الزام نہیں لگا، اس لیے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جانتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور ایسے پاکستان میں بھی یہاں جب حملے ہوئے، میں جا رہا تھا کسی ملک پچھلے سال دبئی شارجہ یا کوئی جا رہا تھا، سب کے پاسپورٹ سختی سے چیک ہو گئے۔ جب میں نے اپنا پاسپورٹ دیا، پہلے انہوں نے پاسپورٹ دیکھا، پھر میرا چہرہ دیکھا، کہا آپ تو محبت کرنے والے لوگ ہو، آپ تو محبت کرنے والے لوگ، آپ کو کیا چیز؟ آپ سمجھ میں آئے کہ رسول نے مودت کو سارٹیفکیٹ بنایا، جس کے پاس مودت کا ساتھ، اب جملہ سن لو، جس کے پاس مودت کا سارٹیفکیٹ نہیں ہے وہی دہشت گرد ہے۔ وہی دہشت گرد، اور یہ کوئی عام سے آدمیوں نے بنیاد نہیں رکھی کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مل کے امریکہ اور برطانیہ کہنا آسان ہے ہم نے دہشت گردی کی کمر توڑ دی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کمر کتنی بڑی اور کہاں تک ہے۔
یہ ہڈی کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں. جس کی جڑیں صحیفہ میں منہ اور جس کا آخری سرا کہاں ختم ہو رہا ہے کو پتہ نہیں. تو آپ ہڈی کیسے توڑ دو؟ اور چھوٹی سی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ایک جگہ سے توڑ دو. بعض اجدہے ہوتے ہیں تھوڑی صاف ایک بار کیا کمر ٹوٹ گئی. اجدہے کے لیے تو بہت سے بار کرنے پڑتے ہیں. تو جب بڑی ریڑھ کی ہڈی ہو تو اس کو کئی جگہ سے توڑنا پڑے گا. تو وہ آپ سمجھ رہے ہو کہ اس کی جڑیں کوئی کمزور تھیں تو ختم ہو گئی، وانا میں تھیں اور ادھر تھیں اور پاکستان میں تھیں اور طالبان میں تھیں اور فلانے میں تھیں اور سیدھے ثابت نہیں بھائی. یہ تو بڑی بڑی جڑوں کے چھوٹے چھوٹے ریشے ہیں اور وہ بڑی بڑی جڑوں بھی ایک بہت بڑی جڑ سے چپکی ہوئی ہیں. وہ بیچ کی ایک جڑ ہے. تو جب تک کہ وہ جڑیلا نہیں تلاش کرو گے تب تک کمر عمر نہیں ہوگی. تو یہ 1400 برس پرانا معاملہ ہے اور اسے مضبوط کرنے والے جن کو آپ کہتے ہو بڑے امن پسند، بڑے ترقی پسند، قوم کو ترقی دینے والے، علمی کام کرانے والے، سائنس کی ایجادات کرنے والے، آج ابھی کہتا ہوں کہ یہ فارمولے کیسے غلط ہو گئے. جب بنا مان ہارون رشید کو تو فلسفے کے ترجمے کرائے، سقراط و ارسطو کی کتابوں کے ترجمے کرائے، تجربے گاہیں بنوائیں، سائنسدانوں کو وظیفے دیے، بغداد جیسے شہر کو آرائش، بڑے بڑے شہروں کو، عمارتوں کو بلند کیا، محل بنائے، قصر بنائے، شاعروں کو بڑے عطیات دیے، ادیبوں کو عطا کیے، ہسٹری لکھنے والوں کو وظیفے دیے، تعریفیں. یہ تعریفیں خود اپنے ہاتھ سے تم نے ثبوت پیش کیے کہ کل تک جو تمہارا ہیرو تھا، جو بانی ہے، جو ایٹم بم بنا رہا، آج وہ تمہارا مجرم اور قیدی اور دہشت گرد ہے. اگر یہ ہوش اس وقت آ جاتا تو ہارون اور مامون رشید ہیرو نہیں قیدی ہوتا، سیاسی قیدی ہوتا. سجدے میں گر گئی اور وہی تجوید دہرانے لگی سجدے میں. اب جملہ کہوں کہ یہی حملہ نبی یوسف پہ ہوا تھا، زلیخا نے کیا تھا، یہی حملہ امام پہ ہوا. لیکن نبوت اور امامت میں فرق یہ ہے کہ نبی پر جب عورت حملہ کرے تو اپنا دامن بچا لیتا ہے، امام پہ جب حملہ ہو تو ظالم کو اپنا جیسا بنا. سجدہ کر کے جا. اس تقوی اور اس عبادت کا مذاق اڑانا چاہا تھا اور اس کا کیف سمجھ. دیر ہو گئی، آواز نہ آئی. سپاہیوں نے کہا وہاں سے تو کوئی آواز نہیں آتی. تم نے تو کہا تھا عورت آواز دے گی. کہا تو اندر جاؤ، اس کو عورت بولا. پھر گئے لوگ. کہا لائیں کیا؟ وہ تو سجدے میں پڑی رو رہی. وہ قیدی سے قریب ہی ایک کونے میں سجدے میں پڑی رو رہی ہے. وہ تو سب کچھ بھول گئے. تو اس کو اٹھا کے پکڑ کے رہا دربار میں. قیدی تو نہیں آیا، راوی آیا. دربار میں راوی آیا. تجھ سے کیا کہا گیا تھا؟ جملہ سنیے گا. تجھ سے کیا کہا گیا تھا اور تم نے کیا کام کیا؟ کہ بادشاہ، خلیفہ کیا بات ہی کرتا ہے، کیا بات کرتا ہے. ہم نے کبھی کسی کو سجدہ کرتے ہی نہیں دیکھا تھا، ہمیں سجدے کا کیف ہی نہیں معلوم تھا.
پہلی بار ہم نے کسی کو سجدہ کرتے دیکھا، سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے وہ ہم نے سنا، ہمیں سجدے کا کیف آیا تو پہلا زندگی کا سجدہ ہم نے کیا، اب اس سجدے کا کیف تم مجھ سے چھیننا چاہتا ہے؟ امامت اللہ کے سجدے کراتی ہے اور خلافت شیطانی عمل کراتی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اور امام قیدی ہیں لیکن انسان کو راہ راست پہ لا سمجھا رہے ہیں، قید میں ہیں، قید میں لوگوں نے کیسے ہدایت کرتے ہوں گے؟ کم از کم ساتواں امام تو نہیں ملا قوم کو، تو کیسے مسئلے پوچھے ہوں گے؟ نہیں، مسئلے تو تم خود پوچھو، یہ تو طے کیا تھا علی سے کب پوچھیں گے، لیکن مجبوری آ یا علی آپ بتائیے، تو بھی کہنا پڑا، آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، تو ضرورت تو بھی پڑے گی، کبھی رسوا کرنے کے لیے بلائیں گے، کبھی مسئلہ پوچھنے کو بلائیں گے، کہ دونوں وقت ہم ہدایت کر لیں گے۔ یعنی بانی ہے عیاشیوں کا ہارون، اس لیے منصور اور صفا کے فوراً بعد تیسرا خلیفہ ہے عباسی کا، صفا منصور کا بیٹا، ہارون رشید پہ لعنت، ہارون کا بیٹا ماموں۔ تو اب بنیادیں مستحکم ہو رہی ہیں نا سلطنت کی، تو عیاشیاں سوچ رہی ہیں، تو تاش کے پتوں کا جوا ہندوستان سے جادوگر بلائے، اور بنگال میں کلکتے میں یہ جادو 1000 برس پہلے ہی جادو ہوا تھا ہارون رشید کے دور۔ سنا اس نے شوق، بلوایا جادوگر، کہا میں بھی جادو دکھا، اس نے پتے پھینک پھینک کے جادو کیا، یہ جادو روز اسے بلا لے اور اس کے ساتھ کھیلے پتے کہ ہمیں جادو بتا، تو اور کیا کیا جادو تجھے آتا؟ کہا ہمیں بہت جادو آتا، ہندوستان سے جادوگر بلائے، کہ ایک قیدی ہے، اگر تو اپنے جادو کے ذریعے اس کو ذلیل و رسوا کر بھرے دربار میں تو ہم تجھے بہت انعام دیں گے۔ کہا اچھا، سوچتا رہا کہ اچھا ہم بنائیں گے، کوئی جادو کرتے ہیں، کہ سوچ لیا، کہا کہ باریک روٹیاں پکا اور دسترخوان لگوا دے، اور اس کے بعد تو قیدی کو اور اس کے جو چاہنے والے ہیں جن پہ تو جتانا چاہتا ہے، جو اس کو امام مانتے ہیں، انہیں بھی بلا لے، تاکہ جب اس کی ذلت و رسوائی ہو تو چاہنے والے اسے چھوڑ دیں۔ ہمارے پاس ایسا جادو ہے کہ وہ زیر ہو جائے گا، کہا ٹھیک۔ دربار سجا، تخت پہ خلیفہ وقت، پیچھے تصویریں لگی، دیوار پہ قالین لگے ہوئے، قالینوں پہ شیروں کی تصویریں، دہاڑتے ہوئے شیر، قالین پہ نقشہ مقبلی، دربار بھرا ہوا، دسترخوان لگا، جادوگر بیٹھا، روٹیاں آئیں، امام کو بلایا گیا، ساتھ میں غلاموں کو بھی بلایا گیا، دسترخوان پہ بٹھا دیا گیا، روٹیاں، کھانا، سالن رکھ دیا گیا، ہارون نے کہا کھانا کھاؤ۔ امام نے اشارہ کیا غلام کو، اشارے میں بتایا ہاتھ نہ بڑھانا، کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا۔ اب جانے کون سا ایک ایسا بھی غلام تھا جس میں معرفت کی کمی تھی، وہ ایک آج تک آپ کو مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کیا آج گلی لگا رکھا ہے، غیر عارف ایسا وہاں بھی بیٹھا، اسے معرفت نہیں تھی، اس نے ہاتھ بڑھا دیا۔ اب غلطی تو اس کی تھی، لیکن امام کے خلاف جو کام کرے گا اور ہاتھ بڑھائے گا تو پھنسے گا نا۔ اس نے ہاتھ بڑھا لیا، جادوگر تیار بیٹھا تھا، جیسے اس نے ہاتھ بڑھایا اس نے جادو سے روٹی اڑائی، پلیٹ کی طرح روٹی اڑ گئی، اسے پھر ہاتھ بڑھایا، دوسری روٹی اڑا دی اس نے، پھر ہاتھ بڑھایا، پھر اب جتنی بار وہ ہاتھ بڑھاتا ہے روٹیاں اڑ گئی۔ وہ غلام جس کا عرفان کامل نہیں تھا امام کے بارے میں، اس سے اتنی محبت تھی امام کو، نہیں چاہتے تھے کہ جو نہیں معرفت علی کی رکھتا، امام چاہتے وہ بھی ذلیل تھا، اس کی ذلت بھی گوارا نہیں ہے۔ اور اس کی نظر میں
جھوٹ صحیح کہہ تو رہا ہے میں علی کا غلام ہوں، بس اس کا کہہ دینا ہمارے لیے کافی ہے، ہم بچائیں گے۔ کسی نے جملہ رکھ دیا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں علی کی محبت ہوگی تو اسے جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ تو رسول کی حدیث ہر امام کی نظر میں تو رائی کے دانے کے برابر تو علی کو مانتا ہے، تو اس وقت ہم بچائیں گے۔ کیا ہے یہ جادوگر اور کیا ہے یہ اسلامی خلافت کا اتنا بڑا خلیفہ؟ ہمارے ناقص علی والے کے مقابلے میں ہارون رشید کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ ہے ناقص علی والا بھی کا اچھا جلال دکھایا، اشارہ اسے کیا تھا اشارہ نہ سمجھا، امامت کا اشارہ سمجھنا ضروری ہے۔ دو ہی اشارے دکھانے جا رہا ہوں، اب کمال آپ کا ہے کہ کتنی معرفت کی ہے منہ سے کاظم کے بیٹھو اور مجھے دیکھ رہے۔ دو اشارے اس وقت کیے، پہلا اشارہ کیا ہاتھ نہ بڑھانا، اس نے ہاتھ بڑھا دیا۔ دوسرا اشارہ کام اشارے، اور دونوں اشارے مومن کو بچانے کے لیے۔ امامت کا اشارہ ہو جائے تو باب الحوائج کے روزے میں تم بم پھینک کے امام کا ماتم کرنے والوں کو شہید کر رہے ہو، وہ تو اپنی خاکگاہوں میں چل دیے۔ اب تم اپنا سوچو، ارے یہ مارٹر گولے ہیں، امریکہ بیٹھا ہے جس نے ناگاساکی پر جاپان پہ بم گرایا تھا، وہ تیار بیٹھا ہے کہ سارے اسلامی ملکوں کو نیست و نابود جاپان کی طرح کر دے۔ کیا چاہتے ہو؟ فتوے آ رہے ہیں چرچوں سے کہ کعبے پہ بم گرا دو۔ کیا چاہتے ہو؟ کہ اللہ کا گھر بٹھانا چاہ؟ اور کیا پیغام دوں میں؟ کیسی وارننگ دوں میں؟ کس زبان میں سمجھو؟ یہ کیسے پیغام پہنچے جنگ اخبار اور ٹی وی جیو تک کہ انہیں سمجھاؤ؟ وہاں قاضی بیٹھا ہوا ہے پاکستانی نمائندہ، وہ کیوں نہیں بول رہا؟ کیوں نہیں بغداد کے دشمنان اہل بیت سے کہتا کہ تم شیعوں سے کیوں لڑ رہے ہو؟ امریکہ سے لڑ رہے ہو۔ آیا امریکہ ہے، بلایا سعودی عرب والوں نے، لڑا شیعوں سے رہا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ شیعوں نے تو شروع میں کہہ دیا تھا یہاں امریکہ نہ، سیستانی آج بھی کہہ رہے ہیں، پہلے بھی کہہ دیا تھا۔ تو شیعوں سے کیوں دشمنی ہے؟ یہ سوال ملک پاکستان کو عراق کے دشمنان شیعہ سے کرنا چاہیے، جن کا نام میں نہیں لے رہا۔ یہ جنرل مشرف صاحب کو پوچھنا چاہیے کہ شیعوں کے جلوس پہ آپ کیوں حملہ کریں؟ لیکن ہم کیا کریں؟ حکومت تو یہ بھی نہیں پوچھ رہی ہے کہ کوئٹے میں کیوں قتل عام آج کل ہو رہا ہے شیعوں کا۔ مجبوریاں ہیں، مطلب کوئی بھی ہمارے لیے آواز اٹھانے کو تیار نہیں، اپنے مفاد ہوں تو سب کچھ کرتا، اپنے دشمنوں کو تو پھانسی پہ چڑھا۔ امام حسین کے دشمنوں کو چھوڑ دو، یہ بات میرے سمجھ میں نہیں۔ انصاف انصاف ہے، اور حکومت انصاف پر ہی قائم رہتی۔ دیکھو ہمارے امام کتنے انصاف نہ سمجھے، توہین چاہنے والے کی ہوئی تھی اور توہین کی تھی جادوگر نے۔ آج بتانا چاہا کہ میرے باپ دادا نے میرا نام موسیٰ کیوں رکھا؟ ایک موسیٰ۔ آج بتایا کہ جب فرعون کا دربار سج جائے اور جادوگر سانپ کے ٹکڑے رسی کے ٹکڑے لے کر آ جائیں اور انہیں سانپ بنائیں تو پھر موسیٰ عصا کو اژدہا بنائے۔ لیکن ہم موسیٰ تو نہیں ہیں کہ عصا کے سہارے پہ چلیں۔ اے موسیٰ، مگر وہ موسیٰ نہیں جو عصا والا موسیٰ تھا۔ یہاں تو ہم اشاروں میں زیر و زبر کرتے ہیں کائنات کو۔ تو بس یوں دیکھا اور دیکھ کر کہا اے مخلوق خدا، دشمن خدا کو نگل جاؤ۔ آئے جب تک تصویر سے مخاطب ہوئے ہوں گے تو سب کیا سمجھے ہوں گے، لیکن چند لمحے کہنے میں دیر لگی کہ قادین ہلا، تصویر جامد متحرک ہوئی، آیت کو بدلا،
شیر قالین سے باہر آیا، شیر بنا، دہتا ہوا پڑھا جادوگر کی طرف، جادوگر کو کھایا، ہڑپ کیا۔ کاش میں تمہیں منظر دکھا سکتا کہ حکم امام پر جادوگر کو کھا کے اب جب وہ مڑا ہوگا تو ہر ایک یہ سمجھا ہوگا ہم بھی گئے، ہم بھی گئے، ہم بھی گئے۔ تو کہتے ہیں ہارون بے ہوش ہو کر تخت سے گرا، ادھر وہ تخت سے گرا، بے ہوش ہوا۔ موسیٰ کے سارے معجزے موسیٰ نے ایک ہی جگہ دکھا دیے، بے جان کو جاندار بنایا، دوسرا معجزہ دکھایا وہ جو آپ سنتے ہو، وہ کلٹی والا لطیفہ، کوہ دور پر غش کھا کے گرنے والا۔ جہاں موسیٰ ہو وہاں پھر غش آ ہی جائے گا سب، یہاں موسیٰ کو غش نہیں آتا، غش کیسے آئے گا وہ سمجھے۔ اب آیا، میں اب تیسرا اشارہ امام کا دکھانا جا رہا، تیسرا اشارہ اس نے حرف کیا جادوگر کو، اور ایک بار مڑا، اس لیے نہیں مڑا کہ ہارون کو کھا جائے یا کسی اور کو، مڑا اجازت طلب کہ اب کیا کہتے ہیں آپ، کیا حکم ہے۔ ایک بار نظر کو شیر نے دیکھا کہ واپس شیر پھر تصویر بنا، تصویر کو شیر بنانا، شیر کو تصویر بنانا۔ سارے آرٹسٹ آئیں اپنے قلم مثال کریں شیر قالین پر، شیر قالین محاورہ بن گیا۔ شاعر نے، شیرازی نے، حافظ نے، سعدی نے اشعار میں کہا شیر قالین۔ اتنا معجزہ بغداد سے لے کر سامرا اور کوفے تک مشہور ہوا امام کا۔ واپس جب کافی دیر کے بعد ہوش آیا، ہوش آیا، میرا وہ جادوگر جسے میں نے بلایا تھا ہندوستان سے، لوگوں نے کہا امیر وہ تو شیر کھا گیا، کہ شیر کو آتے تو ہم نے دیکھا، اب ڈر کے مارے پلٹ کے اپنے قالین کو نہیں دیکھا، حالانکہ تصویر ہے۔ اب امام کو دیکھے جاتا ہے، اب نہ کوئی بے ادبی ہے، نہ وہ ٹکراپن ہے، ایک خوف کا عالم ہے خلافت پر، اور امامت بادشاہ بنی بیٹھی۔ گویا دست ادب کو خلافت جوڑے ہوئے، سر کو جھکائے ہوئے۔ اس شیر سے کہیے، نہیں دیکھ رہے ہیں یہ نہیں، اس شیر سے کہیے، امام اس شیر سے کہیے، کیا کہیے، ہمارے دوست جادوگر کو واپس کیا یقین ہو گیا کچھ، تصویر کسی کو واپس کر دے گی؟ لے آیا ایمان معجزے پر، اور ہارون تو ان کے معجزوں پہ ایمان لائے، وہ کیسے لوگ ہیں جو معجزوں پہ ایمان نہیں لاتے؟ ہارون جیسے، اس لیے کہ آنکھوں سے معجزہ دیکھ لیا، تو کیا انتظار ہے کہ آنکھوں سے معجزہ دیکھو؟ کبھی مان لاؤ گے؟ کیسے کہیے کہ ہارون عصائے موسیٰ نے جادوگروں کے سانپوں کو کھانے کے بعد اگر وہ سانپ واپس کر دیے ہوتے تو ہم بھی اپنے شیر سے کہتے کہ واپس، اب یہ واپس نہیں آئے گا، اب یہ واپس نہیں آئے گا۔ حجت قرآن کی آیت سے تمام تھی، عصائے موسیٰ جس چیز کو کھا جاتا تھا پھر واپس نہیں کرتا تھا، تو شیر جسے کھا چکا وہ واپس نہیں آئے گیا، یعنی جادوگر باطل ہوا، یعنی جادو ہے ہی حرام، اور اس کی سزا ہم نے بتا دی۔ اب اسلام کے دربار میں اسلام کے نام پر جادو نہ کھیلا جائے، ورنہ انجام یہ ہوگا، انجام یہ قید میں رہے لیکن موجز نما رہے، اور چھپایا لیکن مجبور ہوئے بلانے،
کہ خود ہی بلائے اور پھر لوگ دیکھ بھی لیں یہ ہوتا ہے امام، یہ ہوتا ہے جانشین نبی. تو جب بھرے دربار میں شیر قالین کو شیر بنے دیکھا ہوگا تو پہچانا ہوگا کیا ہوتا ہے جانشین نبی. چرچے ہوئے، دیکھیے قید میں رہے، چاہنے والوں میں کمی نہیں آئی. یہ نہیں ہوا کہ لوگ بھول گئے ہوں کہ کہاں گیا امام. یہ کیسے پتا چلے کہ کتنے ہیں امام کے چاہنے والے؟ خوف اور قتل کیے جائیں. جو آج ہو رہا ہے وہی ہوگا بغداد میں اس وقت 1400 برس پہلے. حکم ہے کہ دیواروں میں بچوں کو چھپتے پھر رہے ہیں، مظالم ہو رہے ہیں، لیکن قدرت چاہتی ہے کہ بتائے کہ چاہنے والے کتنے. قدرت نے چاہا، یہ اپنا والا کام کرتے جا رہے ہیں ظالم، اور اللہ مظلوم کی عظمت کو بڑھاتا چاہتا ہے. ایک حکیم کو بلایا کہ ایسا زہر بناؤ جو دے دو تو کسی طرح خاتمہ تو وہ کہہ دی، خوف اور خطرہ تو ختم ہو جائے. آتے ہیں زہر بنانے والے ماہرین، پوچھتا ہے زہر اثر کہاں کرے گا؟ چہرے سے ظاہر ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ ایسا زہر چاہیے کہ جو جسم سے ظاہر نہ ہو کے زہر دیا گیا، ورنہ پھر ہم اپنے آدمیوں کو بھیج کے تلوار سے کیوں نہ قتل کرا دیں. بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت پہ یہ الزام نہ آئے کہ قیدی کو ہم نے قتل کیا. کیوں ڈر رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ یہ خلافت کیوں ڈر رہی ہے؟ کربلا دارالحکومت ماتم کدہ بن گیا تھا یزید، تو وہاں سے تاریخ اب یہ چاہتا ہے کہ کسی امام کو ہم قتل کریں تو الزام حکومت پہ نہ آئے. اس لیے کہ یزید کا انجام سب دیکھ چکے، اس لیے بچنا چاہتے ہیں، مارنا بھی چاہتے ہیں اور الزام ہمارے اوپر نہ آئے. اور مامون کو بھی دیکھ چکے، بعد کے سارے لوگ، معتزز کو، معتمد کو، متوکل کو، یعنی سب کو یہ پلاننگ کرنی ہے اب کہ مارنا ہے لیکن الزام ہم پر نہ آئے. اور یہ کام شروع ہو گیا تھا 5ویں امام کے دور سے کہ ہشام نے کس طرح 5ویں امام کو شہید کیا، پھر 6 امام کو کس طرح منصور نے شہید کیا. اب یہ 7ویں امام کا دور ہے اور ہارون ہمارے امام کو قتل کرنا چاہتا ہے. اس نے کہا بھائی وزیر نے کہ آپ کسی کو بھی بھیجو گے نا، آپ کو کوئی پہچان نہیں ہے کہ آپ کے ہی آدمیوں میں اگر کوئی ان کا چاہنے والا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں اٹھائے گا. آپ بھیجو گے قید خانے میں، وہ جائے گا قدموں پہ سر رکھ دے گا، آپ کی ذلت ہوگی جیسے آپ نے اس عورت کو بھیجا اور وہ آپ کی نہ رہی. اس نے بھرے دربار میں انہی کی امامت کی گواہی دی، انہی کی شرافت اور نجابت کی گواہی دی. تو آپ ایسا کام نہ کریں، پھر ایسا کرو کہ ایسے لوگوں کو بلاؤ کہ جو اس امام کو دیکھ نہ چکے ہوں، اس کے بارے میں کچھ سنا نہ ہو، اور ان سے قتل کرا دیں. ایسے آدمی کہاں سے لائیں؟ کہ افریقہ کے صحراؤں میں، جنگلوں میں کالے حبشی رہتے ہیں، انہیں نہ تمدن کا پتہ ہے، نہ انہیں تہذیب کا پتہ ہے، نہ وہ عرب کی تاریخ جانتے ہیں، نہ وہ کسی امام کو جانتے ہیں، نہ وہ کسی نبی کو. جنگلی ہیں، جنگل میں رہتے ہیں، ان کو لیا کچھ 50 60 70 100 حبشی صحرا میں سے پکڑ کے جنگل میں سے بلائے گئے. ہارون نے بڑے ان کے مرتبے بڑھائے، ان کو خلعت دیا، انہیں خوب شراب، اچھی اچھی شراب پلائی، عادت ڈالی اچھی شراب کی، اور کہا یہ شراب تمہیں اچھی پلائی جا رہی ہے، اچھا لباس دیا جا رہا ہے، بہترین کھانا، کام سے بے کرنا ہے، تمہیں اس لیے ملازم رکھا ہے. کیا کام ہے؟ کہ ایک لکڑی کا تختہ ہے، وہاں جاؤ، تیز تلواریں تمہیں دی جائیں گی اور اس لکڑی کے تختے پر ایک سفید چادر ڈال دی جائے گی اور تم اس کے اوپر تلوار چلاتے رہو. جب وہ وقت آتا کہ لکڑی کے تختے پہ سفید چادر ڈالی جاتی، ان کے ہاتھ میں جب تلوار دی جاتی تو یہ شراب میں مدہوش ہو چکے ہوتے تھے. تو نشے میں بس صرف اتنا معلوم تھا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ سفید چادر پہ تلوار چلائیں. جب کئی مہینے مشق ہو گئی تو ہارون نے کہا اب ان کی مشق ہو گئی، اب یہ جہاں بھی شراب پی کے بھیجے جائیں گے سفید چادر پہ تلوار چلائیں گے. ہم کہتے ہیں کہ جنگلی وحشی کے کیا معلوم کہاں قید خانے میں گھس گئے، تلوار چل گئی. یہ کوئی تمدن عرب کے لوگ تھوڑی، کالے لوگ ہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا کس نے مارا.
جب خوب مشق ہو گئی، ہارون نے کہا اب اسے قید خانے میں لے جاؤ، پوری فوج کو، نشے میں سارے حبشیوں کو شراب پلا کے ہاتھوں میں تلوار دے کے قید خانے کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اب تو ان کی عادت ہی تھی کہ سفید چادر دیکھی اور تلوار اٹھا کے چلانا شروع، سب مل کے تلواریں اٹھا کے چادر کی طرف چلے۔ جو عادت تھی نشے میں کہ تلواریں رات و دن چلاتے تھے، تلوار چلانے چلے، جیسے ہی تلواریں قریب آ گئی، چاروں طرف سے گھیر لیا امام کو، تلوار چلان، امام نے آہستہ سے چادر کو سرکانا شروع کیا۔ بس تقریر ختم ہو گئی، اب کیا رہا، چند لمحے رہ گیا، چند لمحے کی گفتگو، امام نے چادر کو چہرے سے سرکایا، جیسے ہی چہرے سے چادر سرکی، اتنے نشے میں اتنی دور سے آئے لوگ، جیسے ہی چہرے پہ نظر پڑی، تلواریں چھوٹی ہنس، بدن میں کپ کپی شروع ہوئی، تلواریں پھینک کے قید خانے کے دروازے کی طرف تیز بھاگے، اتنی تیز بھاگے سب کہ بغداد کے شہروں اور گلیوں سے بھاگتے ہوئے صحرا کی طرف چلتے چلے، اور کسی طرف مڑ کے نہیں دیکھ رہے، بس بھاگتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، اور بدن لے کے کانپتا چلا۔ ہارون نے کہا کیا ہوا؟ مارا گیا قیدی؟ کہا جی واقعہ ہوا، اتنی محنت کے باوجود جب تلواریں لے کر اس قیدی پر یہ ٹوٹنے کے لیے آگے بڑھے حبشی، تو قیدی نے اپنے چہرے کی چادر ہٹا دی، چہرہ دیکھتے ہی یہ روتے ہوئے بھاگے، بدن ان کا کانپ رہا، شہر سے دور نکل گئے، اور گھوڑوں پہ سوار ہو کے سپاہی جائیں اور سب کو گھیر کر کے قیدی بنا کے لائے۔ فوجی گئیں، چاروں طرف سے ان حبشیوں کو رسیوں میں باندھ کر گھسیٹتے ہوئے ہارون کے سامنے گئے، لیکن اب تک جسم کا وہی عالم کہ کانپ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ ہارون نے کہا کیا کہا گیا تھا تم سے کہ تلوار چلاؤ جا کے تم چادر؟ یہ تم نے کیا کیا؟ وہاں سے بھاگ کیوں آئے تلواریں چھوڑ؟ کہا امیر ہمیں کیا پتا تھا کہ تو ہمیں کہاں بھیجا، تو نے تو کہا تھا چادر پہ تلوار چلانا، وہاں چادر تھوڑی تھی، وہاں تو ایک چہرہ نظر آیا، ایک چہرہ نظر آیا۔ کہا تمہارا کیا مطلب ہے اس چہرے سے؟ کہا تو کیا جانے اس چہرے سے ہمارا کیا رشتہ؟ کہا کیا رشتہ ہے؟ کہا ہمارے جنگل میں قحط پڑتا ہے، قحط، بچے ہمارے پیاسے مرتے ہیں، بارش نہیں ہوتی، تو ہم ہاتھ اٹھا اٹھا کے آسمان سے کہتے پانی برسا، تو یہ قیدی آتا ہے ہم میں مل جاتا ہے، کہتا دعا مانگو ہم پانی برسائیں گے، جب یہ قیدی آتا ہے تو جماج ہم بارش ہوتی ہے۔ ہم اسے جانتے ہیں یہ ہمارے صحرا میں ہماری مدد کرنے آتا ہے۔ اب سمجھے باب الحوائج کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے امام کو باب الحوائج جزاک اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے۔ اس معرفت اور محبت سے تم نے مجلس سنی، محبت کا ثبوت دیا، اللہ تمہاری اس معرفت اور محبت کو ہمیشہ برقرار۔ معجزوں پر معجزے ہو گئے، قتل نہیں کر پائے، ہاں کوئی ظالم ایسا آ گیا، ایسا دہر بنا لیا کہ جس کے بارے میں کہتا ہے کہ کہیں سے اثر پہچانا نہ جائے، غذا میں ملا کے، کھجوروں میں ملا کے، قیدی کی غذا ہی کتنی ہے کہ زہر ملا کے دے دے، کا الزام حکومت پہ نہیں ہے، کوئی نہیں پہچانے گا، زہر گیا